یہ فرمائیے گا کہ یہ جو بین المذاہب ہم آہنگی کانفرنس ہو رہی ہے متحدہ عرب امارات کے اندر، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ اس طرح کی جو کانفرنسیں ہیں ان کے اہداف کیا ہوتے ہیں، ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، اور کیا واقعی یہ جو بین المذاہب ہم آہنگی کانفرنسیں ہوتی ہیں یہ نتیجہ خیز یا معنی خیز بھی ہوتی ہیں کہ اس سے کوئی فوائد بھی مل سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متحدہ عرب امارات میں بین المذاہب کانفرنس کے خد و خال اور تفصیلات کیا ہیں اس کے بارے میں تو میں زیادہ نہیں جانتا، البتہ چند اصولی باتیں ہیں جن کو ذہن کے اندر رکھنا چاہیے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بین المذاہب کانفرنس کا انعقاد ہونا چاہیے یا نہیں، تو بالکل ہونا چاہیے۔ اسلام ڈائیلاگ، مذاکرات، بات چیت پر یقین رکھتا ہے اور اپنے ماننے والوں کی اس سلسلے میں حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ تاہم جب پوپ بھی اس کانفرنس کے اندر شریک ہو رہے ہیں اور اسی طرح عیسائیوں کے بڑے اور دیگر مذاہب کے بڑے بھی اس میں شریک ہو رہے ہیں، تو درد دل کے ساتھ چند حقائق ان کے سامنے ضرور رکھنے چاہیے۔ اور اگر اس کانفرنس کو یا بین المذاہب کانفرنسوں کو ہم نتیجہ خیز اور مؤثر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے کچھ اسباب اور کچھ ریزنز ہوا کرتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلا سبب تو یہ ہے کہ وہ فارمیلٹی کے طور پر، رسمی طور پر نشستن گفتن برخاستن بس آئے بیٹھے کچھ کھایا پیا، کانفرنس کے لیے کسی گورنمنٹ کی طرف سے بجٹ مختص ہو گیا، اس کو خرچ کر دیا گیا، وزٹ ہو گیا، آنا جانا ہو گیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ چند اہم حقائق کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور اس پر ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔ مثلا اس وقت پوری دنیا کے اندر آئے روز امت مسلمہ توہین رسالت کے حوالے سے زبردست پریشانیوں کا شکار رہتی ہے، پورا عالم اسلام اس کا شکار رہتا ہے۔ اب یہ کبھی ڈنمارک کی طرف سے معاملہ آ رہا ہے، کبھی یہ ناروے کی طرف سے مسئلہ آ رہا ہے، کبھی کسی اور ملک کی طرف سے، کبھی کسی اور ملک کی طرف سے۔ تو اس میں دو ٹوک بات کرنی چاہیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں تمام مذاہب کے ماننے والوں، بالخصوص آسمانی مذاہب اور پیغمبران اسلام کا تحفظ، ان کی ناموس کا تحفظ، ان کی عزت و آبرو کا تحفظ یقینی بنانا چاہیے۔ اب یہ ایک پوائنٹ ہے، اور ان کو کہا جائے کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عزت و آبرو اور ناموس کے تحفظ پر قانون سازی کے لیے ہمارا ساتھ دیں، اقوام متحدہ ہمارا ساتھ دے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت و ناموس اور آبرو کے تحفظ کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں۔ جب ہم دیگر انبیاء کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سارہ علیہ السلام، مریم علیہ السلام، ان سب کی ناموس کی بات کرتے ہیں، تو پھر ساتھ ہی ساتھ حضرت محمد الرسول اللہ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے بھی ہمیں ان سے حقائق پر مبنی دو ٹوک گفتگو کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے جو دنیا میں مختلف خطوں میں ریلیجس وارز، مختلف مذہبی جنگیں ہیں، ان کی حوصلہ شکنی اور ان کے مسائل کو حل کرنے کی طرف بھی ہمیں آنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر جہاں انسانی حقوق سلب ہوتے ہیں، اگر وہ سوڈان کا مسئلہ ہو اور عیسائی حضرات کا معاملہ ہو، مشرقی تیمور کا معاملہ ہو، تو وہ فوراً حل کر لیا جاتا ہے، چند مہینوں کے اندر اندر وہ حل کر لیا جاتا ہے۔ لیکن جب معاملہ کشمیر کا ہو، جب معاملہ عراق اور شام کا، افغانستان کا ہو، تو اس وقت کئی ایسی قوتیں جو اسلام کو پسند نہیں کرتی اور اسلام کو دیس نکالا دینا چاہتے ہیں، یہ قوتیں اسلام کے خلاف استعمال ہوتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ یہ وہ بنیادی ایشوز ہیں جن پر بات کرنی چاہیے۔ اگر ان اہم اصل ایشوز پر، امن عالم پر، اسلام کے خلاف معاندانہ رویے کو ترک کرنے پر، توہین رسالت کے مسئلے پر، اسلحہ ساز فیکٹریوں کو محدود کرنے پر، اور مسلمانوں کے ممالک کے جغرافیے کو تقسیم کرنے پر، اگر ان اہم ترین ایشوز پر ہم بات نہیں کرتے اور محض کانفرنس کا مقصد یہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو انٹرفیتھ، ہارمنی، ڈائیلاگ، روشن خیال ثابت کرنے کے لیے یہ کانفرنسیں کر رہے ہوں، تو میری نظر میں پھر ان کا کوئی زیادہ فائدہ ثابت نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ پوپ فرانسس بھی چونکہ اس کانفرنس میں شریک ہو رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کے حوالے سے کافی باتیں ہوتی رہتی ہیں،
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو عیسائیوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے چاہیے یا پھر مسلمان جو ہے عیسائیوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، پوپ فرانسس بھی اس کانفرنس کے اندر شریک ہو رہے ہیں۔ تاریخ کے اندر مسلمانوں کے عیسائیوں کے ساتھ تعلقات کئی دفعہ بگڑے بھی ہیں اور کئی دفعہ تعلقات درست بھی رہے ہیں، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائلاگ، مذاکرات اور بات چیت پر ہمیشہ یقین رکھا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بات چیت کرنے کے اندر اسلام حوصلہ افزائی کا معاملہ کرتا ہے، اسلام ممانعت نہیں کرتا۔ لیکن جیسا کہ میں نے پچھلے سوال کے اندر یہ بات کہی تھی کہ اصل اور حقیقی ایشوز پر آنا چاہیے۔ اس وقت دنیا کا امن عالم خراب ہے۔ اس امن عالم کے خراب ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ اور اس میں اسلام کے خلاف مختلف جمہوری ممالک کا جو معاندانہ رویہ ہے، اس رویے پر نظر ثانی کیوں نہیں کی جاتی ہے؟ اور کیوں نہیں ان معاملات کی طرف آتے کہ جب ہم مسلمانوں کو دیوار سے لگاتے ہیں اور مسلمانوں کو صرف اور صرف اس بنیاد پر کہ ان کا ایک مخصوص حلیہ ہے اور وہ مخصوص حلیہ داڑھی، ٹوپی، پگڑی پر مشتمل ہے، تو ہم ان کو ٹیررسٹ، دہشت گرد کہہ کر کے دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر کیوں اس بات کی توقع رکھی جاتی ہے کہ ریئیکشن نہیں آئے گا؟ جب دنیا کے مسلمہ قوانین اور اصولوں سے چند انسانوں کو مایوسی ہوتی ہے تو مایوسی ریئیکشن پیدا کرتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں عالمی سطح پر پوپ فرانسس سے بھی اور عیسائی اور یہودی قوتوں سے بھی بات چیت کرنی چاہیے، لیکن میں پھر یہ عرض کر رہا ہوں کانفرنس کے ہر فرد کو اس بات پر آنا چاہیے کہ نتیجہ کیا نکلا، اور یہ بتائیے کہ غزہ کی گلیوں میں رہنے والے مسلمانوں کو اس کانفرنس سے کیا فائدہ ہوا، کشمیر کے اندر جو مسلمان بس رہے ہیں ان کو کیا فائدہ ہوا، دنیا میں جو مظلوم اقوام ہیں ان کو ان کانفرنسوں سے کیا فائدہ ہوا۔ رسمیات سے نکلیں، نتیجہ خیزی کی طرف آئیں، فارمیلٹی سے نکلیں، اپنے آپ کو روشن خیال اپنے آپ کو ویسٹ کی نظر میں، یورپ کی نظر میں قابل قبول بنانے کی کوشش، ان چھوٹی سطحی سوچوں سے اپنے آپ کو نکالیں اور نکل کر اس بات کی طرف آئیے کہ آج ہماری اس نشست سے امت کو، عالم اسلام کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، بلکہ عالم انسانیت کو کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ مظلوم طبقات کی داد رسی کیجئے، مظلوموں کی آہیں سنیے، اراکان کا مسئلہ حل ہو، برما کا مسئلہ حل ہو، کشمیر کا مسئلہ حل ہو، دنیا کے اندر مسلمانوں کے جو حقیقی مسائل ہیں وہ حقیقی مسائل بات چیت کے ذریعے سے حل ہوں۔ یہ ہیں اصل نتائج، ان ٹارگٹس کو سامنے رکھنا چاہیے اور ان کانفرنسوں کے ذریعے اسی ٹارگٹ کو اچیو کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈائیلاگ کانفرنسیں ہوتی ہیں یا اس طرح کے بین المذاہب ہم آہنگی جو میٹنگز ہوتی ہیں یا مکالمے کی اس طرح کے پلیٹ فارمز بنائے جاتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عیسائیوں کو، یہودیوں کو، مسلمانوں کو ایک دوسرے کے قریب لایا جائے تاکہ وہ ایک دوسرے کے مذاہب کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ تو مسلمانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سے اسلام کی دعوت عام ہوتی ہے، اسلام کی دعوت کو پروان چڑھانے کا موقع ملتا ہے اور عیسائیوں کو بتایا جا سکتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ تو کیا اس طرح کی کانفرنسوں کا کوئی ماضی میں یعنی سیرت طیبہ میں، صحابہ کرام کی زندگی میں یا اس سے پہلے کے جو اسلامی تاریخ ہے اس میں کوئی اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں کہ کبھی ایسا ہوا ہو، اس طرح کی کانفرنسیں ہوں، اس طرح کے وفود آئے ہوں اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں نے دعوت دی ہو دیگر مذاہب کے بارے میں؟ ڈائلاگ کا ایک ماحول کریٹ ہوتا ہے اور بات چیت کی ایک انوائرمنٹ کریٹ ہوتی ہے اور بہت اچھا اور مناسب ہے، لیکن میں پھر یہ عرض کر رہا ہوں کانفرنس کے ہر فرد کو اس بات پر آنا چاہیے کہ نتیجہ کیا نکلا، اور یہ بتائیے کہ غزہ کی گلیوں میں رہنے والے مسلمانوں کو اس کانفرنس سے کیا فائدہ ہوا، کشمیر کے اندر جو مسلمان بس رہے ہیں ان کو کیا فائدہ ہوا، دنیا میں جو مظلوم اقوام ہیں ان کو ان کانفرنسوں سے کیا فائدہ ہوا۔ رسمیات سے نکلیں، نتیجہ خیزی کی طرف آئیں، فارمیلٹی سے نکلیں، اپنے آپ کو روشن خیال اپنے آپ کو ویسٹ کی نظر میں، یورپ کی نظر میں قابل قبول بنانے کی کوشش، ان چھوٹی سطحی سوچوں سے اپنے آپ کو نکالیں اور نکل کر اس بات کی طرف آئیے کہ آج ہماری اس نشست سے امت کو، عالم اسلام کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، بلکہ عالم انسانیت کو کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ مظلوم طبقات کی داد رسی کیجئے، مظلوموں کی آہیں سنیے، اراکان کا مسئلہ حل ہو، برما کا مسئلہ حل ہو، کشمیر کا مسئلہ حل ہو، دنیا کے اندر مسلمانوں کے جو حقیقی مسائل ہیں وہ حقیقی مسائل بات چیت کے ذریعے سے حل ہوں۔ یہ ہیں اصل نتائج، ان ٹارگٹس کو سامنے رکھنا چاہیے اور ان کانفرنسوں کے ذریعے اسی ٹارگٹ کو اچیو کرنا چاہیے۔